انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہے. کتنی چیزوں کا؟ ایک ہے جسم بدن اور دوسرا ہے بدن میں روح. ایک کیا ہے جی؟ اونچی بولو ذرا. اور دوسرا بدن میں کیا ہے؟ جسم ہمیں نظر آتا ہے لیکن روح نظر ماندے کے مجھے روح دیکھیے کدھرے؟ بولو جی. جسم نظر آ رہا ہے اور جسم نظر آ رہا ہے اس پر ایمان ہے. روح نظر نہیں آئی، ایمان کیوں لے آیا ہے؟ کیوں مانتا ہے؟ جواب ملتا ہے حافظ جی، روح دیکھی تو نہیں، محسوس تو ہو رہی ہے. دیکھی نہیں، کیسے محسوس ہو رہی ہے؟ حافظ صاحب یہ ہاتھ پاؤں جو حرکت کر رہے ہیں نا، یہ روح کی وجہ سے ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ جب بندے کو موت آ جاتی ہے، ہاتھ ویسے کا ویسا ہی ہے، پاؤں ویسے کا ویسا ہی ہے، آنکھ ویسی کی ویسی، کان ویسے کا ویسے. یار کام نہیں کر رہا، وجہ کیا ہو گئی ہے؟ وہ ہاتھ بھی ویسا، ہاتھ بھی پاؤں بھی ویسے. اب چل کیوں نہیں رہا، اٹھ کیوں نہیں رہا، بیٹھ کیوں نہیں رہا؟ حافظ جی اس میں کوئی چیز ہے جو نکل گئی ہے، جس نے اس کو ایکسپائر کر دیا ہے. بھائی وہ کیا چیز نکل گئی ہے جی؟ وہ روح ہے جو نکل گئی ہے، جس نے اس کو ڈیڈ باڈی بنا دیا ہے، ایکسپائر کر دیا ہے، مردہ بنا دیا ہے. اب توجہ ہے میری طرف؟ پورے بدن کے اندر جو حرکت ہے کس وجہ سے ہے؟ تو ساری کائنات میں حرکت رب تعالیٰ کی وجہ سے ہی تو ہے. اگر بغیر دیکھے حرکت دیکھ کر تو وہ روح کے اوپر ایمان لا رہا ہے تو کائنات کے اندر جو ساری حرکت ہو رہی ہے، دن نکل رہا ہے، سورج چڑھ رہا ہے، چاند جناب نکل رہا ہے، غروب ہو رہا ہے، ایک سیکنڈ کا بھی فرق نہیں آ رہا. ارے اس کو کوئی چلانے والا ہے تو چل رہا ہے، جو چلا رہا ہے اسی کا نام اللہ ہے. وہی خدا ہے، وہی خدا ہے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے ساتھ ایک دہلیے کا مناظرہ طے ہو گیا. پہلے آپس میں گفتگو ہوتی رہی، وہ نہ مانے. طے یہ پایا کہ ہم پبلک کو اکٹھا کریں گے، سب کے سامنے آپ بھی اپنے دلائل دو، میں بھی اپنے دلائل دوں گا، پھر عوام فیصلہ کرے کون سچا ہے کون جھوٹا ہے. مناظرے کا وقت طے ہو گیا. یوں سمجھے مناظرے کا وقت دریا کے پرلی طرف طے ہوا. کھلی جگہ تھی، پبلک ساری وہاں آسانی سے پہنچ جائے. میں سمجھانے کے لیے بات کہہ رہا ہوں. یوں سمجھے صبح 8 بجے کا ٹائم طے ہو گیا. پبلک بہت اکٹھی ہو گئی. وہ جو دہلیہ تھا ان کا گلو گنٹال وہ بھی وہاں پہنچ گیا. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ وہاں نہ پہنچے. اور پہنچے تو لیٹ پہنچے. یوں سمجھے 10 بجے پہنچے، لیٹ ہو گئے. جب آپ وہاں پہنچے تو دہلیہ جو تھا نا
اس نے شور مچا دیا، اور جی ہم ان سے بات ہی نہیں کرتے، ان کو لوگ امام کہتے ہیں، میں ان کو مانتا ہی نہیں، میں ان سے بات کرنا پسند نہیں کرتا۔ جس بندے کو ٹائم کا احساس نہیں ہے، وقت میں آیا ہی نہیں ہے، یہ لیٹ آیا، سمجھ لے یہ ہار گیا ہے، میں جیت گیا ہوں۔ آپ پہلے اس کا غصہ سنتے رہے، پھر فرمان لگے بھائی میں لیٹ آیا ہوں تو کم از کم میری سے وجہ سے پوچھو، اگر میری وجہ جینون ہوگی تو پھر گفتگو کر لینا، نہ ہوئے گی تو پھر میں نہیں کروں گا گفتگو۔ سارے کہنے لگے چلو جی سن لو وہ لیٹ کیوں آئے نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ یار نا آپ نے جو جگہ رکھی تھی نا دریا کے پرلی طرف تھی، تو میں دریا کے کنارے جب پہنچا تو وہاں کشتی کوئی نہیں تھی، ملاح بھی کوئی نہیں تھا، تو اس وجہ سے میں لیٹ ہو گیا۔ کہنے لگے پھر تھی نہیں تو آئے کیسے؟ فرمایا کہ میں کنارے پر کھڑا تھا تو خود ہی درخت جو تھے نا وہ کٹنا شروع ہو گئے، ان کے پھٹے بن گئے، اور پھر وہ پھٹے آپس میں جڑ بھی گئے، خود ہی کشتی بن گئی، اور پھر میں اس پہ بیٹھا تو کشتی خود ہی چل کے اس نے مجھے آپ تک پہنچا دیا۔ اب اس نے اور چیخیں مارنا شروع کر دیا، دیکھو ایڈا وڈا جھوٹ، اوئے سارے فیصلہ کرو، کیا درخت خود بخود کٹ سکتا ہے؟ کہنے لگے جی نہیں۔ کیا خود بخود کشتی بن سکتی ہے؟ کہنے لگے نہیں۔ کیا کشتی خود بخود چل سکتی ہے؟ کہنے لگے جی نہیں۔ کہنے لگے یہ دیکھو تمہارا امام کیا کہہ رہا ہے۔ فرمایا اگر کشتی خود بن نہیں سکتی، چل نہیں سکتی، تو ساری کائنات بنانے والے کے بغیر بن کیسے گئی، اور ساری کائنات چلانے والے کے بغیر چل کیسے رہی؟